آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے سب سے امیر صحابی کی اور ایسے خلیفہ کی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ کا سب سے امیر آدمی تھا۔ وہ شخص جس کے تجارتی قافلے شام سے یمن تک پھیلے ہوئے تھے، جس کے پاس سونا، چاندی، غلام اور زمینیں تھیں، مگر جس کے دل میں دولت سے زیادہ سچ کی قدر تھی۔ یہ وہ انسان تھا جو اگر چاہتا تو دولت کے بل پر مکہ پر حکومت کر سکتا تھا، مگر اس نے ایک ایسے دین کو چنا جس نے اسے آزمائش، ہجرت اور قربانی کے راستے پر ڈال دیا۔ یہ ہے حضرت عثمان بن عفان ذو النورین، اسلام کے سب سے سخی انسان اور تیسرے خلیفہ راشد جن کی خاموشی نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ عرب کی معاشی شہرک تھا۔ یہاں طاقت قبیلے سے آتی تھی، عزت نسب سے اور دولت تجارت سے۔ قریش کے قافلے گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن جایا کرتے تھے۔ ان قافلوں میں اگر کسی کا نام سب سے نمایاں تھا تو وہ تھا بنو امیہ۔ یہ وہ قبیلہ تھا جس کے افراد سیاست، تجارت اور سفارت میں مشہور تھے، اور اسی قبیلے میں ایک ایسا نوجوان پروان چڑھا جس کی شخصیت باقی سب سے مختلف تھی۔ حضرت عثمان بن عفان مکہ کے ایک معزز اور خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عفان بن ابی العاص بین الاقوامی تاجر تھے، جبکہ والدہ ارویہ بنت قریظ قریش کی باوقار خاتون تھیں۔ یہ وہ گھر تھا جہاں مہمان نوازی روایت تھی اور جہاں بچوں کو دولت سے زیادہ کردار سکھایا جاتا تھا۔ حضرت عثمان بچپن ہی سے نرم خو، کم گو اور باحیا تھے۔ کم عمری میں والد کا انتقال ہو گیا اور یوں بے شمار قافلے، غالم، زمینیں اور خزانے ایک نوجوان کے حوالے ہو گئے۔ لیکن یہ دولت حضرت عثمان کو مغرور نہ بنا سکی۔ وہ تجارت کرتے تھے مگر دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ وہ منافع کماتے تھے مگر کسی کا حق نہیں مارتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کے لوگ انہیں امین اور بااعتماد تاجر کہتے تھے۔ مکہ کے اکثر امیر شراب، جوا اور لہو لعب میں ڈوبے رہتے تھے، مگر حضرت عثمان ان سب سے دور رہتے۔ نہ کبھی بت کو سجدہ کیا، نہ کسی فحش مجلس میں گئے۔ یہی پاکیزگی بعد میں اسلام قبول کرنے کی بنیاد بنی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو مکہ میں ہلچل مچ گئی۔ حضرت ابو بکر جو سچ اور دیانت کے لیے مشہور تھے، انہوں نے حضرت عثمان کو اسلام کے بارے میں بتایا۔ حضرت عثمان نے قرآن کی چند آیات سنی اور جیسے دل پر پڑی گرد اچانک صاف ہو گئی۔ انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام قبول کرنے کی خبر پھیلتے ہی بنو امیہ میں طوفان آ گیا۔ انہیں قید کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں، لیکن حضرت عثمان خاموش رہے۔ نہ بد دعا، نہ بغاوت، صرف صبر۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ ہجرت کی اجازت دی۔ حضرت عثمان اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ پہلے جوڑے تھے جنہوں نے ہجرت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان اور رقیہ لوط کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا پہلا جوڑا ہے۔ کچھ عرصہ حبشہ میں رہنے کے بعد مسلمان مکہ واپس آ گئے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ مدینہ میں حضرت عثمان نے دوبارہ تجارت شروع کی، مگر اب دولت کا مقصد بدل چکا تھا۔ اب یہ دولت اللہ کی امانت تھی۔ مدینہ میں پانی کی شدید قلت تھی۔ ایک یہودی کنواں بیر روما پر قابض تھا اور پانی بیچتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان نے پورا کنواں خرید کر سب کے لیے وقف کر دیا۔ نہ اعلان، نہ تشہیر، بس خاموش قربانی۔ حضرت عثمان کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا، پہلے حضرت رقیہ، پھر ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم۔ اسی لیے وہ کہلائے ذو النورین، 2 نوروں والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ حضرت عثمان کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو مکہ سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ افواہ پھیلی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیعت لی۔ یہ بیعت قرآن میں محفوظ ہو گئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر وسائل کی شدید کمی تھی۔ حضرت عثمان نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور بے شمار سونا چاندی پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان خلیفہ منتخب ہوئے۔ انہوں نے قرآن کو ایک مصحف پر جمع کیا اور امت کو اختلاف سے بچایا۔ ان کے دور میں فتنوں نے سر اٹھایا، لیکن حضرت عثمان نے تلوار نہیں اٹھائی۔ کہا، میں امت میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب انہیں شہید کر دیا گیا۔
ان کا خون قرآن کے اوراق پر گرا۔ یہ شکست نہیں، قربانی کی انتہا تھی۔ حضرت عثمان نے دولت بھی دیکھی، اقتدار بھی اور شہادت بھی، مگر ہمیشہ عاجزی، حیا اور صبر کے ساتھ۔ یہ ہے اسلام کے سب سے امیر صحابی اور سب سے سخی خلیفہ کی مکمل کہانی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔